اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا ہم نے کنڈیم کیا یہ سب لوگوں پہ جو آرڈیل گزر رہی تھی، لیکن اس کا فائدہ تو نہیں ہوا، جیل سے تو یہ باہر نہیں آئے. آپ خان صاحب کو کنونس نہیں کر پائے کہ ہلکا ہاتھ رکھیں. انفیکٹ وہ باہر جا کے کہتے رہے کہ اے سی اتار دوں گا. آج خود اس کی درخواست بھی کی. تو خان صاحب نے کوئی درخواست نہیں کی. مطلب جو ساری وہاں پر انہوں نے جو پرکس مانگی ہیں وہ ویسی ایکچولی پاکستان میں آپ کو بتاؤں الٹا ہوا. جب خان صاحب نے وہاں پہ جا کے کہا کہ اے سی اتاریں گے تو واپس جب آئے تو ایکچولی پنجاب گورنمنٹ نے انہیں کنونس کر لیا کہ بجائے اس کے وہ ایکچولی ڈسکرمنیشن کی بات کر رہے تھے خان صاحب. وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی اے سی لگوا سکتا ہے باقی نہیں لگوا سکتے. تو انہوں نے ان کو کنونس کر لیا کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک آدمی کو اتاریں ہم یہ سہولتیں سب کو دے دیتے ہیں. کوٹ اینڈ کوٹ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جیل کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ وہاں ٹی وی لگاؤ. اب خان صاحب کی جیل میں بھی ٹی وی ہے. ہی از ناٹ ان جیل اکارڈنگ ٹو ہز اون ڈیفینیشن. نہیں خان صاحب نے یہ مجھے نہیں پتا اگر انہوں نے یہ کہا تھا. یہ کہا تھا کوٹ اینڈ کوٹ. جو میں آپ کو کہوں کہ جو وہاں پہ انہوں نے بات کی تھی وہ ڈسکرمنیشن کی جو بات کی تھی. واپس آ کے یہ ضرور ہے کہ اب ہر قیدی کو یہ سہولت موجود ہے. یہ عمران خان کی اکیلی سہولت نہیں ہے. ٹی وی جیل میں سب کو یہ سہولت ہے. کھانا بھی سب کا سیم ہے. فون کی سب کو سہولت ہے. کھانے کی بھی سب کو سہولت ہے. اگر اپنا بنوانا چاہیں آپ اپنا بنوا سکتے ہیں جیسا خان صاحب اپنا بنواتے ہیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جس طرح سے ہم ابھی دیکھ رہے ہیں آج کل جو پی ٹی آئی کی کرنٹ لیڈرشپ ہے، آپ اسے یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنے میچور نہیں ہیں، اتنے ایکسپیرینس نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کو لگتا ہے کچھ انفلٹریٹرز ہیں؟ کین یو نیم سم ون جس پہ آپ کو بالکل سالڈ پروف مل چکا ہے کہ یہ باہر سے آئے ہیں، یہ پیراشوٹرز ہیں؟ میں نے ایکچولی انفلٹریٹر تو کبھی نہیں کہا because I have no given impression like that. I have no reason to doubt anyone's loyalty, but میں نے کہا incompetent ہے. My primary concern is not disloyalty. My primary concern is that ایک بندے نے لائلٹی یا نان لائلٹی ڈزنٹ میٹر if ایک بندہ ڈیلیور نہیں کر سکتا تو. اور بندے کو ایکچولی ٹو بی فیئر پہ ایجنٹ ہونے کے لیے بھی کوئی کمپیٹنٹ ہونا چاہیے. کسی نالائق اب اس پہ بھی بیکلیش آئے گا آپ نے یہ کہا. کسی نالائق کو ایجنٹ رکھ کے کسی نے کیا کرنا ہے. اب ان کا یہ دیکھیں نا جو پرابلم ہے مثلاً دیکھیے اب میں تنقید نہیں کرنا چاہتا بٹ فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ 5 لوگ جو پارٹی چلا رہے ہیں جیسے عمر ایوب ہیں، گوہر ہیں، اپنے شبلی فراز ہیں، حامد خان ہے اور رؤف ہے. اب ان 5 میں سے جو 4 ہیں ان کا پالیٹکس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عمر ایوب کے علاوہ ہو از اے پریکٹیکل پالیٹیشین. باقی 4 نے کبھی پریکٹیکل پالیٹکس نہیں کی ہوئی. سو دیکھو نا اب کتنا بڑا موقع پی ٹی آئی نے جو ہے ضائع کر دیا جب 9 فروری کو آپ کے سامنے الیکشن چوری ہو رہا تھا. قطعی طور پہ آپ کو پارلیمنٹ میں جانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے تھی. یو شوڈ ہیو بین آن دا روڈز آن دیٹ ڈے. لیکن وہ آپ لوگوں کا حال دیکھ کے رک گئے ہوں گے نا کہ جو روڈز پر آئے ان کے ساتھ کیا ہوا. تو وہ سوسائڈ تو نہیں کر سکتے تھے نا. نہیں 9 تاریخ کو تو حالات اور تھے نا. 9 کو یہ تھا کہ سارے ایم این اے ایم پی ایز کا جو مینڈیٹ تھا ان کے سامنے چوری ہو رہا تھا. ایم این اے ایم پی ایز نے لیڈ کرنی تھی اپنی کانسٹیچوئنسی. آپ کی اوپینین بہت ریڈیکل نہیں ہے کہ اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے؟ پارلیمنٹ ڈیزالو کرنے کو آپ نے سپورٹ کیا. آپ نے کہا کہ بیٹھنا ہی نہیں ہے ایسی اسمبلی میں جو ہمارے مطلب کی نہیں ہے. پروسیس رک نہیں جائے گا اس طرح اگر ہر کوئی استعفے دینا شروع ہو جائے؟ نہیں بات یہ ہے کہ دیکھو یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں ایکچولی جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو روٹین پالیٹکس جو پاکستان میں چل رہی ہے. اب آپ سمپل جائیں فوج کے ساتھ آپ اپنے معاملات ٹھیک کریں آپ بن جائیں وہی 2-2.5 سال لگیں گے پھر لڑائی ہو جائے گی پھر آپ آؤٹ ہو جائیں. صحیح. اب جو اس طریقے سے جو پاکستان میں پالیٹکس چینج ہو گئی ہے اس کے اندر اگر آپ نے نظام کے خلاف لڑنا ہے اور آپ نے ایک ٹرولی ایک پیپلز ریپرزنٹیٹیو بڑھ کے آنا ہے تو پھر آپ نظام کے اندر رہ کر تو نہیں لڑ سکتے. عمران خان کا صرف جو اصل عمران خان کیوں ہے؟ عمران خان اس لیے عمران خان ہے کہ وہ بڑے فیصلے کر سکتا ہے جو نواز شریف اور زرداری جس کا سوچ بھی نہیں. لیکن کیا اتھارٹی تھی ان کے پاس اتنی بڑے فیصلے کرنے کی؟ یہ اتھارٹی تو تھی نا. انہوں نے کہا چیئرمین الیکشن کمیشن کا میں نہیں لگوا سکا. اپنی پارٹی پہ تو تھی نا. ریزائن کروا دیا. ہم نے اسمبلیاں پنجاب اور کے پی اسمبلی جو ہے اس سے ہم باہر نکل آئے اور آج پی ٹی آئی جو کچھ ہے وہ ان بڑے فیصلوں کی وجہ سے ہے. نہیں وہ تو انہوں نے کہا میں اور وہاں پہ ہم نے نہیں توڑی اسمبلیوں سے وہ باہر نکلے. وہ انہوں نے کہا باجوہ صاحب کے کہنے پہ میں نکلا. وہ ان کا اپنا فیصلہ تو تھا ہی نہیں. انہوں نے تو ایک کسی اور کا فیصلہ سن کے یہ بات کر دی. باجوہ صاحب نے تو کیا ایفرٹ نہیں کر لی. He himself said that you are refuting your own chairman. نہیں انہوں نے ایسی بات نہیں کی ہوگی کانٹیکسٹ میں کسی میں بات کی ہوگی. انہوں نے کہا باجوہ صاحب کے کہنے پہ اسمبلی کوٹ اینڈ کوٹ. اچھا چلیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی آپ نے بات کی تو ایک آپ کا بیان میں دیکھ رہا تھا. آپ نے کہا کہ کوٹ اینڈ کوٹ ٹاکس ود دی اسٹیبلشمنٹ از ڈیل اسٹرائکنگ کہ اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کی اس کا مطلب ہے ہم نے ڈیل کر لی. دوسرا بیان آپ نے یہ دیا کہ 9 مئی اس لیے ہوا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے بات بند ہو گئی. دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ نہیں دونوں ٹھیک ہیں کیونکہ کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں نا میں نے یہ کہا تھا کہ 9 مئی کا جو ایک تلخیاں جو پیدا ہوئیں ہماری آپس میں وہ اس لیے پیدا ہو گئی کہ ہم نے ان سے بات چیت ختم ہو گئی تھی جب ہم حکومت میں تھے.
اگر ہم بات چیت رکھتے تو ادھر بھی کئی باتیں تو وہ تو پھر ڈیل ہوئی نا جو آپ ڈیفائن کر رہے ہیں. ڈیل نہیں ہے میرے اور آپ کے درمیان انگیجمنٹ ہونی چاہیے نا. اگر انگیجمنٹ ہی ختم ہو جائے میری اور آپ کی, تو ڈیل تو یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ میں آپ کے لیے کرتا ہوں, یہ آپ میرے لیے کریں. تو ابھی مروت صاحب رؤوف صاحب بھی ڈیل تو نہیں چاہ رہے ہوں گے نا, وہ بھی نیگوشیٹ. ان کے بیچاروں کو کون سنتا ہے, اس کو چھوڑ دیں. اچھا آپ میں اور میں آپس میں بات کر رہے ہیں, اگر میں آپ سے کچھ لینے دینے کی بات کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ دیں گے اور میں اس کے بدلے میں آپ کو یہ دوں گا, تو پھر تو یہ ڈیل ہے, گیو اینڈ ٹیک کی تو ڈیل ہے. لیکن اگر انگیجمنٹ میں کر رہا ہوں, میں آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں کہ یہ پوائنٹ آف ویو ہے میرا, اور ادھر سے آپ اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہے ہیں, تو یہ انگیجمنٹ ہے. اب جو اس وقت میں بات کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا ہماری انگیجمنٹ ہی ختم ہو گئی تھی, جس کی وجہ سے ہمارا احمد ملک ہیں, محسن نقوی ہیں, جو ہمارے مخالف تھے, ان کو موقع مل گیا کہ وہ ہمارے خلاف کان بھرتے رہے. اگر ہمارا بھی پوائنٹ آف ویو آ جاتا تو ایک بیلنس جو ہے وہ ڈیسیژن میکنگ آ جاتی. اور اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی بات نہ کریں آپ اسٹیبلشمنٹ سے, کہ ابھی آپ کا وزن نہیں ہے. دیکھو نا, میں اور آپ آپس میں بات کر رہے ہیں, اگر آپ میرا کوئی باہر ہی نہیں چک رہے تو میری اور آپ کی کیا بات چیت ہے. لیکن آپ کہتے ہیں خان صاحب کا تو وزن ہے, آپ کہتے ہیں, تو اگر وہ گرین سگنل دے رہے ہیں کوئی بات کرنے پہ, تو پھر ابھی نہیں ضرورت. ابھی آپ کو بات چیت کرنی ہے فضل الرحمان صاحب سے, جی ڈی اے سے, اور اپنے ان سے جماعت اسلامی سے. جب یہ چار پارٹیاں اکٹھی ہو کے بات کرتی ہیں, یا ان کو پھر حکومت کو کرنی پڑے گی, پھر حکومت کی مجبوری ہوگی. ابھی حکومت کی طرف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹاک ٹو اپوزیشن, اور اس کے بعد پھر آگے چلیں. آپ ویسے میکیویلین کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ بالکل ریال پولیٹک ہونی چاہیے, کیونکہ مولانا صاحب کا آپ نے ذکر کیا, تو ان کے بارے میں جو بیانات ہیں اس سے یو ٹرن لینا بھی بہت ہی مشکل تھا, بیکاز یو آر وے اہیڈ ان کرٹیسائزنگ ہم. نہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی سیاست میں روز نیا پانی ہوتا ہے, نئے واقعات ہوتے ہیں, نئے چیزیں سامنے ہوتی ہیں, اسٹیٹک تھوڑی ہے. یہ باتیں میاں صاحبان زرداری صاحب کرتے تھے, اچھی نہیں لگتی تھی. اچھا, وہ اکٹھے ہو گئے نا, سی او ڈی ہو گیا. دیکھیں الٹیمیٹلی آپ نے چینجز, دیکھیں موقف جو ہے نا سیاست میں, واقعات کا جو ہے وہ اس کے تحت ہوتا ہے. اگر واقعات ایک ہیں, میں موقف اور بنا کے بیٹھا ہوا ہوں, اس طرح ہم کو سائنس تو نہیں ہے نا, اٹس اے ناٹ اے سائنس. ایک آپ کی پارٹی کے, چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بھی آپ حصہ ہیں, تو اسی پارٹی کے جو اور ممبرز ہیں جو نئے چہرے ہیں, وہ بھی فارم 47 پہ ہی جیتے ہیں, ان میں سے کوئی بھی جینون نہیں ہے. کے پی اسمبلی بھی فیک ہے ساری. نہیں, فرق یہ ہے کے پی اسمبلی میں فارم 47 کے مقابلے کے AK-47 تھا, وہاں پہ نہیں ہوا. یہاں پہ بیچارے جو پنجابی اصل تو مار کھا رہے ہیں نا, اصل سارے جو فسطائیت اور بربریت ہوئی ہے وہ تو اسلام آباد میں اور پنجاب میں ہوئی ہے. پنجابی بیچارے جو ہیں وہ چونکہ ریاست کے ساتھ ہوتے ہیں, پنجابی جو ہے وہ اس طرح نہیں لڑتے. ریاست کے ساتھ تو سب ہوتے ہیں نا, یہ تو ڈسکریمنیشن. بات یہ ہے کہ آپ, ہاں اس کو صحیح آپ کہہ رہے ہیں, اس کی ورڈنگ بہتر کر لیں. جی بالکل, کہ وہ چونکہ یہاں پہ جو ایک کانسیپٹ ہے, ایک سب مطلب ریزسٹنس نہیں ہے, اس طرح کی ریزسٹنس نہیں ہے. کے پی میں چونکہ اسلحہ ہے, ہر چیز ہے, وہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ نے یہ کہا کہ ان کو چاہیے تھا سینٹ کے باہر کیمپ لگا کے بیٹھ جائیں کہ بغیر ان کے سینٹ چل رہی ہے, تو پھر یہ تو ساری کے پی اسمبلی کو ہی کوسچن کرنا ہے کہ آپ کے پی اسمبلی کو چاہیے تھا وہاں آتے کہ سینٹ ہمارے بغیر چل رہی ہے, چیئرمین سینٹ پختونخوا کے بغیر الیکٹ ہو گیا, پریزیڈنٹ آف پاکستان پختونخوا کے بغیر الیکٹ ہو گیا. تو میں تو حیران ہوں کہ کے پی اسمبلی جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے کھڑی نہیں ہو رہی. آپ پولیٹیکل مائٹ کو اور پاور کو اوور اسٹیمیٹ نہیں کر رہے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ خود کہتے ہیں کہ پولیٹیشین بات ہی کر سکتا ہے, اگر وہ حملہ آور ہو جائیں کیا کریں اس کے علاوہ؟ ان کی آپشنز یہی ہیں کہ کانٹیسٹیشن کریں. نہیں ہونا, وہاں پہ جا کے دیکھیں نا, مثال کے طور کے اوپر آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, کیوں میڈیا اٹینشن تو آپ لیں نا کم از کم. وہاں پہ آپ جائیں گے, وہاں پہ ایکسپریس والوں کو کیمرے لگانے پڑیں گے, وہاں پہ تقریریں ہوں گی, گفتگو ہوگی, اگلے دن ساری اخباروں کی ہیڈ لائن ہوگی. لوگوں کو اویئرنیس دینا بھی تو پولیٹیشینز کا کام ہے نا, وہ پشاور میں بیٹھ کے تو نہیں ہونی, اس کے لیے اسلام آباد آنا پڑے گا. صحیح. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس.